الاکبر، علم سب سے بڑا پردہ ہے تیرے اور اللہ کے درمیان۔ علم بہت بڑا پردہ ہے، اگر تو نے علم کو اللہ کے درمیان رکھ دیا تو کبھی اسے نہیں پہچان پائے گا، اس لیے کہ اس کو علم سے نہیں دل سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ علم سے نہیں آتا، اللہ علم سے پہچانا نہیں جاتا، علم اس تک جانے کا راستہ تو ہے لیکن اسے دلا نہیں سکتا۔ لہذا فرماتے ہیں العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان، ابلیس، عزازیل، کئی نام ہیں اس کے، اس کو کس شے نے اس بات پہ مجبور کیا تھا کہ وہ سجدہ نہ کرے؟ ذرا بتائیے۔ اس کے علم نے، اس کے علم نے اس کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ دیکھو میں تو بڑی دیر سے عالم اور مجھے ہر شے کا پتہ، مجھے ہر چیز کا علم ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کیا کیا حکمتیں ہیں، سب جانتا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں سجدہ کروایا گیا؟ وہ علم اس کے لیے عذاب بن گیا، لے دے گیا اسے، اور آج تک وہ اس علم کے ہی مخمصے میں ہے۔ بلکہ اس کے علم کی تعریف یوں کی گئی، قرآن میں اللہ نے اس کو یوں بیان کیا کہ تم اس کو عام نہ سمجھو، وہ بڑا سخت دشمن ہے اور وہ سیدھے راستے پہ بیٹھ کر گمراہ کرتا ہے۔ کس راستے پر؟ جس راستے پہ میں ہوں نا، جس راستے پہ اللہ ملتا ہے اسی راستے پہ بیٹھا ہوا۔ تو اللہ نے قرآن میں یوں کہا کہ وہ سیدھے راستے پہ بیٹھ کر تمہیں گمراہ کر دے گا۔ تو العلم حجاب الاکبر، بہت بڑا سبب ہے یہ بھی، اور آپ اس کا خیال رکھا کریں۔ میں ساتھ ساتھ علاج بھی عرض کرتا جاؤں گا تاکہ وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بعد میں طویل گفتگو ممکن نہیں ہوگی۔ اگر علم کو آپ نے اور میں نے مل کر شکست دینی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ عالم نہیں سمجھنا، جی، کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل عالم نہیں سمجھنا۔ یہی سوچنا ہے کہ ابھی بھی بہت کمی ہے، ابھی بھی بہت کمی، یہ فلاں مجھ سے زیادہ بہتر، یہ فلاں زیادہ اچھا، یہ زیادہ عالم، یہ زیادہ علم والا، یہ زیادہ بہتر ہے مجھ سے، لہٰذا میں ابھی کچھ بھی نہیں۔ جس دن یہ سمجھ لیا کہ میرا علم مکمل ہو گیا، بس اسی دن اس علم نے تمہاری ہلاکت شروع کر دینی۔ تو بہتر ہے تکبر آئے ہی نہ، علم کی وجہ سے یہی جانا جائے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ ایک بڑا اچھا پیمانہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آپ 16 جماعتیں پڑھ گئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میں 16 جماعتیں پڑھا ہوا ہوں، نہیں، آپ ذرا اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ وہ جو لامحدود علم تھا، وہ جو لامحدود علم تھا، اس میں سے 16 درجے اگر تو نے کلاسیں پڑھ لی ہیں تو تجھے علم ہو گیا کہ تو 16 درجے جاہل تھا۔ تو 16 درجے، آپ اس طرف دیکھیں نا، 16 درجے جاہل تھا میں، یا اللہ تیرا شکر میری 16 درجے جاہلیت کم ہو گئی ہے، میری 16 درجے جاہلیت کم ہوگی، وہ جو لاکھوں درجے بھی باقی ہیں وہ پتہ نہیں کب کم ہوں گے، لیکن شکر ہے کہ 16 درجے جاہلیت میری تھوڑی ہو گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں 16 جماعتیں پڑھا ہوا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب کو کرسی پیش کریں، اٹھے جلدی سے۔ تو یہ اس کا علاج ہے، یا تھوڑی سی آواز زیادہ کر دو، یہ اس کا علاج ہے کہ 16 درجے آپ جاہل تھے اور آپ نے 16 جماعتیں پڑھ کے تو یہ ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگر آپ نے قرآن حدیث پڑھ لیا، آپ نے قرآن کے علوم جانے، آپ نے قرآن کی حدیث کی گفتگو پڑھ لی ہے، جان لی ہے، اپنے حضرت سے سیکھی ہے، یا جیسے بھی اللہ نے توفیق دی تھی، تو یہ بھی تو جانیے کہ آپ سے پہلے بھی کتنے علماء گزرے ہیں۔ حضرت غوث اعظم جیسا شخص بھی گزرا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ جو ایک آیت کی تفسیریں 40 انداز سے کرتے تھے، 40 انداز روحانی، 40 انداز جسمانی اور 40 انداز لاہوتی، ایک آیت کی تفسیریں 40 انداز سے، وہ بھی تو تھے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا انسان بھی گزرا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا انسان بھی آیا جس نے کہا کہ لوگو
منبر رسول پہ کھڑا ہوں، سچ کہتا ہوں، خدا کی قسم پوچھو مجھ سے آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے میں بتا سکتا ہوں، پوچھو مجھ سے زمینوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے میں بتا سکتا ہوں، سمندروں میں کیا ہے میں بتا سکتا ہوں، دائیں کیا ہے میں بتا سکتا ہوں، بائیں کیا ہے میں بتا سکتا ہوں، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، علی ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میں کیا شے ہوں؟ کتنی قرآن کی حدیثیں آیتیں مجھے آتی ہیں، میرے سے پہلے بڑے بڑے گزر گئے۔ حضرت اب امام اعظم ابو حنیفہ، ہم تیرے اور میرے امام، ہم سب کے امام، اہل سنت کے امام، 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اس طرح علاج کیا جائے اپنا، مجھے کیا آتا ہے؟ 5 لاکھ حدیثیں امام اعظم کو زبانی یاد تھیں، اور آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تو ایک مسئلے کے لیے 60 70 حدیثیں پیش کر دیتے کہ یہ بھی حضور نے فرمایا، یہ بھی حضور نے فرمایا، یہ بھی آقا کی کا ارشاد، یہ بھی حضور کا ارشاد۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح علم کا علاج کر لیا جائے، اور اپنے اوپر بعض اوقات ہوتے ہیں نا بچے، وہ تھوڑا سا پڑھ جاتے ہیں، تو میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، ہمارے بھی پیر بھائیوں میں تھے لوگ، آپ میں سے بھی میری نظر میں رہتے ہیں، جو تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں، ذرا حضرت کے پاس بیٹھ کے انہیں تھوڑا سا آ جاتا ہے، ایویں بس جو ہے وہ گردن میں سریا سا آ جاتا ہے۔ او بھائی ابھی بھی تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تیرا حضرت لوگوں کے سامنے جھکتا پھرتا ہے، تو کیا شے ہے؟ تو علم بہت بڑا سبب ہے تکبر کا، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے بولیے دینی ہو۔ دوسرا سبب جو تکبر پیدا کرتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ تکبر کے حوالے سے جب میں نے علم کی بات کہی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اس میں نوٹ کیجئے۔ آپ نے ایک بار امامت فرمائی، کسی جماعت کی امامت کی، نماز کی امامت کی، تو دوسری مرتبہ جب لوگوں نے کہا حضور جماعت کرائیے تو آپ نے انکار کر دیا، فرمایا کہ میں اب جماعت نہیں کراؤں گا۔ کہا کیوں؟ آپ نے پہلے ابھی کرائی ہے، دوسری بھی کروا دیجئے۔